توجہ سے ساتھی بیٹھے۔ بسم اللہ شریف کے 19 حروف ہیں اور جہنم پر جو داروغے ہیں، فرشتے ہیں عذاب کے بڑے، وہ بھی 19 ہیں۔ اور جو شخص بسم اللہ شریف کا وظیفہ رکھتا ہے، ورد بنا لیتا ہے، کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بسم اللہ شریف کے ہر حرف کے بدلے جہنم کے 19 فرشتے جو ہیں، داروغے جو ہیں، ان کے عذاب سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو ہم مل کے چند لمحوں کے لیے ختم بسم اللہ پڑھیں گے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں بسم اللہ شریف کی۔ ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے آپ ایک مقام سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ قبر کے اندر ایک شخص کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی تھے، قبر سے باہر ہیں، قبر کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بھی ایسے ہی ہے کہ آپ دو قبروں کے قریب سے گزرے تو آپ نے ایک صحابی سے فرمایا، بھئی کھجور کی ایک شاخ توڑ کے لاؤ۔ وہ توڑ کے لائے، حضور نے 2 ٹکڑے کیے، دونوں قبروں پہ آدھی آدھی شاخ رکھ دی۔ صحابہ نے اس کی، یا رسول اللہ یہ کیا کیا؟ جاوید صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ عمل کیا کیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ان دونوں قبروں کے اندر قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، میں نے شاخ کو توڑ کر سبز شاخ کو ان کی قبروں پہ رکھا، اور یہ شاخ جب تک اللہ کا ذکر کرتی رہے گی سبز رہے گی، ذکر کرتی رہے گی، اور جب تک ذکر کرتی رہے گی قبر والوں کے عذاب میں تخفیف رہے گی، ان کو اس کے ذکر کا فائدہ ملے گا۔ حضور قبر سے باہر تھے، قبر کے اندر دیکھ رہے تھے، قبر کے اندر، قبر سے باہر ہو کر قبر کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اور معراج کی رات بھی ایسے ہی ہوا۔ فرماتا ہے، رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف گیا، میں نے دیکھا کثیب احمر میں پہاڑی کی چوٹی پر ٹیلے پر ایک قبر ہے، قبر میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے ہیں، اور کسی بات کی طرف نہیں جاتا۔ بے شمار مسائل اس سے اخذ ہوتے ہیں، صرف یہ بات کرتا ہوں کہ حضور قبر سے باہر ہوں تو قبر کے اندر، بولو تو صحیح یار۔ اور یہ حدیث پاک جو ہے نا، سیاہ ستہ کی حدیث ہے، 2 قبروں والی، سیاہ ستہ میں بار بار آئی ہے۔ حضور قبر سے باہر ہوں تو قبر کے اندر دیکھ لیتے ہیں، تو جو نبی قبر سے باہر ہو قبر کے اندر دیکھ لیتا ہے، وہ قبر کے اندر جا کے باہر والوں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ یہ جو حضور کی شان سن کے تم محبت سے نعرے لگا رہے ہو نا، آپ جو محبت سے بول رہا ہے، حضور اس کو بھی جانتے ہیں۔ ہم کیا کہاں ہے عرش معلیٰ، حضور جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری حالت کو، ہماری کیفیت کو، ہماری سوچ کو، ہمارے مسکرانے کو، ہمارے حضور کا نام سن کے خوش ہو جانے کو دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں۔ کون کون میرا نام سن کے خوش ہوتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام قبر کے قریب سے گزر گئے، دیکھا قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ میرے حضور قبروں کے قریب سے گزرے، عذاب دیکھا تو رک گئے، کیونکہ رحمت للعالمین ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟
رحمت للعالمین ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام گزر گئے، حضور رک گئے۔ اور محشر کے میدان میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ بس تمہارا کام کیا ہے؟ حضور سے محبت کرنا، دل و جان سے محبت کرنا۔ جو محبت کرتا ہے نا حضور سے، جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں۔ محشر کے میدان میں کیا ہوگا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ محشر کے میدان میں جب عمل تلیں گے، لوگ جنتی جنت کی طرف جائیں گے، دوزخی دوزخ کی طرف جائیں گے، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے عرش کے پاس 313 نور کے ممبر بچھائے جائیں گے۔ 313 رسول ہیں نا، 313 نور کے ممبر بچھائے جائیں گے۔ 312 اللہ رب العزت کے عرش کی دائیں طرف، سجے پاسے دائیں طرف ہوں گے، اور ایک حضور نے فرمایا نور کا ممبر اللہ رب العزت کے عرش کی بائیں طرف ہوگا، کھبے پاسے، لیفٹ ہینڈ۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ کن کے ہوں گے؟ فرمایا 313 رسولوں کے۔ عرض کی یا رسول اللہ 312 دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، کیا وجہ؟ فرمایا دائیں طرف کیونکہ جنت ہوگی، اس لیے 312 اس طرف ہوں گے، اور ایک ممبر نور کا جو ہے بائیں طرف ہوگا کیونکہ ادھر دوزخ ہوگی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 312 کس کے ہوں گے؟ یہ ایک کس کا ہوگا؟ یہ جنت کی طرف کس کے ہوں گے؟ یہ دوزخ کی طرف کس کا ہوگا؟ حضور فرمانے لگے کہ 312 ممبر دوسرے رسولوں کے ہوں گے جنت کے رستے میں، اور میرا نور کا ممبر ہوگا جہنم کے رستے میں۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ افضل الانبیاء ہیں، آپ کا جنت کی طرف ہونا چاہیے تھا، عرش کی دائیں طرف ہونا چاہیے تھا، کیونکہ دائیں طرف بائیں طرف سے زیادہ بہتر اور افضل ہوتی ہے۔ تو آپ کا بائیں طرف کیوں؟ جہنم کے رستے پہ کیوں؟ اور دوسرے رسولوں کا جنت کے رستے پہ کیوں؟ جنت کی طرف کیوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کیونکہ رحمت للعالمین ہے۔ کریم آقا فرمانے لگے کہ جب لوگوں کا حساب ہوگا، پہلی امتوں کا بھی حساب ہوگا، میری امت کا بھی حساب ہوگا، تو دوسرے رسولوں کے ممبر، نور کے ممبر جنت کے رستے پر عرش کی دائیں طرف ہوں گے۔ ان کے جب نیک غلام، جنتی غلام جن کے حق میں جنت کا فیصلہ ہوگا، وہ جنت کی طرف جائیں گے تو ان کے نبی ان کو دیکھ کے خوش ہوں گے، مسکرائیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اور جو گناہ گار ہوں گے، سیاکار ہوں گے، جن کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، دوزخی ہوں گے، وہ بائیں طرف جہنم ہوگی، اس طرف جہنم میں چلے جائیں گے۔ ان کو کوئی نہیں پوچھے گا، ان کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کی سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کے لیے اللہ سے شفاعت مانگنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جنتی جنت میں دوسری امتوں کے چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور جب میری امت جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی تو جنتی ان نبیوں کے سامنے سے میرے غلام گزر کر جنت میں جائیں گے، اور جب میرے گناہ گار امتی میرے سامنے سے گزر کر دوزخ کے رستے میں میرا ممبر بچھا ہوگا، رستے میں میں بیٹھا ہوا ہوگا، اور جب میرے غلام میرے ساتھ محبت کرنے والے، میری بات کو ماننے والے، میرے حکم پر چلنے والے گناہ گار امتی جنہوں نے گناہ بھی کیے ہوں گے، گناہ بھی کیا ہوں گے، نیکیاں بھی کی ہوں گی، لیکن میرے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے، میرے سامنے سے گزر کر دوزخ کی طرف گناہوں کی وجہ سے جا رہے ہوں گے، رستے میں میرا ممبر ہوگا، میں انہیں دیکھوں گا، دیکھ کر ان کی شفاعت کرتا جاؤں گا، ان کی شفاعت کر کر کے ان کو بخشواتا جاؤں گا اور ان کو جنت میں بھیجتا جاؤں گا۔
حضور تاجدار دو عالم رحمت للعالمین ساری کائنات کے لیے رحمت تو ہے ہی، لیکن اپنے غلاموں کے لیے ایسی رحمت ہے کہ جہنم کے رستے پہ فرماتے ہیں میرا ممبر بچھا ہوگا، میرا ممبر جہنم کے رستے پہ بچھا ہوگا۔ ہمارے لیے کریم آقا تاجدار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین آقا محشر کے میدان میں حضور کا ممبر ہوگا، اور میرے آقا جب محشر کے میدان میں ہوں گے ساری امتیں جب پریشان ہوں گی، کوئی پرسان حال نہ ہوگا، سارے نبیوں کے پاس بخاری پڑھ لو، مسلم پڑھ لو، سیرت کی، تاریخ کی، حدیث کی سینکڑوں کتابیں پڑھ کے دیکھو، ہر کتاب میں لکھا ہے کہ سارے نبیوں کے پاس لوگ جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کے پاس سب سے پہلے کہ ہمارے باپ ہیں، بندے کو اپنے باپ پہ بڑا مان ہوتا ہے۔ ہاں ایک نیکی کم ہوگی، جس کی گناہگار ہوگا، بڑی نیکیاں ہوں گی لیکن ایک کم ہوگی جنت میں جانے کے لیے، اس کو بھی باپ میں مان ہوگا، ماں پہ ہوگا، بھائیوں پہ ہوگا، دوستوں پہ ہوگا۔ اللہ سے کہے گا یا اللہ ابھی مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں ذرا ایک نیکی کسی سے لے آتا ہوں۔ جس کی تھوڑی سی کم ہوگی کہے گا یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں ابھی کسی سے لے آتا ہوں۔ اس کو پتا ہوگا کہ میرا باپ ہے، یہاں ہے، میری ماں ہے، میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میری بیوی ہے، مجھے کہیں سے تو ملے گی۔ باپ کے پاس آئے گا، ابا جان دنیا میں آپ میرے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، پٹی صاحب میرے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، ابا حضور بڑی محبت کرتے تھے، جب بھی مجھ پر کوئی مشکل وقت آیا آپ نے میری پشت پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا پریشان نہ ہونا، میں ہوں نا، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ پیسے لگانے پڑے آپ نے پیسے لگائے، مجھے گھر کی ضرورت تھی میرے لیے گھر بنایا، مجھے کاروبار کر کے دیا، جب کاروبار میں کبھی گھاٹا پڑا تو آپ نے میری پشت پہ ہاتھ رکھا اور کہا میرے ہوتے ہوئے تمہیں کس چیز کی پرواہ ہے، میرے ہوتے ہوئے تجھے کس چیز کی پرواہ ہے؟ بیٹا میں ہوں نا۔ آپ مجھ پر بڑے کریم تھے، ابا حضور آج مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ بیٹا کرو بات، کیا بات ہے؟ ہاں میں تیرے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا، میں نے تیرے لیے اپنی ساری جوانی مزدوری میں، محنت میں، مشقت میں، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک دیس سے پردیس ہی ہو گیا تیرے لیے، میں نے لوگوں کی باتیں سنی تیرے لیے، میں نے لوگوں کا بوجھ اٹھایا تیرے لیے، تجھے پالنے کے لیے میں نے بڑی محنتیں کی ہیں۔ میرا بیٹا میں نے تیرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا ہے، بتا کیا مسئلہ ہے، تجھے پریشانی کیا ہے؟ کہے گا یا میرے ابا مجھے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے جنت میں جانے کے لیے، ایک نیکی دے دو۔ اللہ نے کہا ایک نیکی تجھے اور مل جائے، تیرے نامہ یا مال میں ہو تو تو جنت میں چلا جائے گا۔ باپ کہے گا نہ بھائی یہ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا نہیں، دنیا میں تیرے لیے میں نے سب کچھ کیا لیکن آج مجھے اپنی فکر ہے۔ باپ کہے گا مجھے اپنی فکر ہے، بھائی کے پاس چلا جائے گا، جا کے کہے گا کہ آپ نے میرے ساتھ دنیا میں بڑے اچھے سلوک کے ساتھ بڑے اچھے معاملات رکھے، آپ میرے بڑے بھائی تھے، دکھ سکھ میں آپ نے میرا ساتھ دیا، مجھے کاروبار کر کے دیا، مجھے کاروبار طریقے سکھائے، میرے دکھ سکھ کے ساتھی تھے۔ وہ کہے گا ہاں ایسے ہی ہے، کہے گا آج بہت بڑا دکھ آن پڑا مجھ پہ، میرے بھائی مجھے ایک نیکی دے دے، تو بھائی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ کہے گا اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، آج مجھے تو اپنی فکر پڑی ہے۔ جو بھائی کسی اور رشتہ دار دوست احباب کی فکر نہیں کرتا، کہتا ہے میرا بھائی خود مستحق ہے، میں تو اسے دوں گا، یہ لے کے دے دو، یہ بنا دو، یہ بنا دو، بھائی کو دو، تو وہ وہاں ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ کوئی بات نہیں، میری ماں ہے نا، میری ماں تو ہے نا۔ وہ ماں کی طرف آئے گا، امی حضور السلام علیکم، ماں کہے گی ہاں میرا بیٹا بات کرو۔ دنیا میں سب سے زیادہ محبت بندے سے اس کی ماں کرتی ہے، سب سے زیادہ محبت ماں کرتی ہے، باپ بھی بڑی محبت کرتا ہے،
اپنی جوانی اولاد کے پیچھے گزار دیتا ہے، اور اپنی آخرت کبھی اولاد کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے اپنی آخرت خراب کر لیتا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ لیکن ماں سب سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ ماں کے پاس آئے گا، امی آپ نے میرے ساتھ بڑی محبت والا معاملہ رکھا، مجھے پالا، خود گیلی جگہ پہ لیٹی، مجھے سوکھی جگہ پہ لٹایا، میرے لیے اپنے بہن بھائی اعز و اقربا کو چھوڑ دیا، تعلق توڑ دیا، صرف میری خوشی کے لیے۔ ماں کہے گی ہاں بیٹا، سب کچھ تیرے لیے کیا، ہم بہن بھائیوں میں بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، لیکن جب تو پیدا ہوا، تو بڑھا، کبھی رشتوں میں آ کے، کبھی پیسے کے لیے، کبھی دنیا کی کسی شے کے لیے، بہن بھائی جو ہیں اولاد کی کہتے کھچ زیادہ ہوتی ہے، اور اولاد کے لیے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، ان کی پرواہ نہ کی۔ ہاں بیٹا میں نے تیرے لیے بڑا کچھ کیا، کہے گا اماں آج ایک اور مہربانی کر دے، ایک نیکی دے دے، ایک نیکی کی ضرورت ہے جنت میں جانے کے لیے۔ جب کہے گا نا ایک نیکی دے دے، تو ماں بھی کہے گی ذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، مجھے تو اپنی فکر پڑی ہے۔ کوئی ایک نیکی نہیں دے گا، بندہ یہاں تک کہے گا یا اللہ، قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا مفہوم ہے یا اللہ میری ماں کو بھی دوزخ میں پھینک دے، میرے باپ کو بھی بے شک پھینک دے، میرے بھائیوں کو پھینک دے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ایک دوسرے سے راہ فرار اختیار کریں گے، باپ بھی بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، بھائی بھائی سے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، بہن بھائی رشتہ داروں کو گنا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کہے گا یا اللہ میرے سارے قبیلے والوں کو بھی بے شک دوزخ میں پھینک دے۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، دنیا میں جتنے لوگ ہیں بے شک سب کو دوزخ میں پھینک دے، یا اللہ مجھے بچا لے۔ اپنی فکر پڑی ہوگی ہر کسی کو، جب ہر کسی کو اپنی فکر پڑی ہوگی، یہاں تک کہ نبی بھی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری۔ آدم بھی کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس، نوح بھی کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس، شیش بھی کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس، ابراہیم بھی، ادریس بھی، اسماعیل بھی، ایوب بھی، یعقوب بھی، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی، جب سارے کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس، تو اس وقت خدا کا محبوب کہے گا انا لہا، انا لہا، انا لہا، انا لہا۔ اوے کدھر پھر رہے ہو، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، آ میرے پاس، آ میرے پاس، آ میرے پاس۔ حضور اپنے غلاموں کو تلاش کر رہے ہوں گے، تلاش کر رہے ہوں گے، اور پھر جب حضور کے پاس ساری امتیں عیسیٰ علیہ السلام بھیجیں گے، جاؤ ان کے پاس تمہارا کام بنے گا، ان کے پاس تمہارا کام بنے گا۔ جب سارے حضور کے قدموں میں آئیں گے تو حضور کیا کریں گے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے حضور اللہ کے عرش کے سامنے اپنا سر سجدے میں رکھیں گے، اور جیسی تسبیح اللہ رب العزت چاہیں گے حضور پڑھیں گے، اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، سجدے میں سر ہے، تسبیح کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں۔ خود اللہ رب العزت جو بڑے جلال میں تھا، تخت عدالت میں تھا اور جلال میں تھا، اور سارے نبی ڈر رہے تھے اور کہتے تھے آج مجھے میری فکر ہے۔ حضور جب سجدے میں سر رکھیں گے، سجدے میں سر رکھیں گے، سجدے میں سر رکھیں گے، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے ارفع راسک، سونے محبوب اپنا سر تو اٹھاؤ، میرے محبوب اپنا سر تو اٹھاؤ، ارفع راسک یا محمد۔ خدا کہہ رہا ہے اے محبوب، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، واسأل، سوال کرو، تو عطا، میں عطا فرماؤں گا، واشفع، شفاعت کرو، تو شفع، آج تو جس کی شفاعت کرے گا، شفاعت کرنا تیرا کام ہے، بخشش فرمانا میرا کام ہے۔ جب کوئی نہیں پوچھے گا، جب کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، جب کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، تو خدا کا محبوب ہوگا۔
اس پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ بھئی ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو، ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو۔ پھر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام قبر کے قریب سے گزرے، دیکھا قبر میں عذاب ہو رہا تھا، آپ بھول گئے میں کہاں سے ادھر گیا تھا، مجھے یاد ہے۔ یہاں سے بسم اللہ کی فضیلت سے حضور کی عظمت بیان کرتے کرتے یہ ساری باتیں ذہن میں آ گئی تو میں نے کر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا قبر میں عذاب ہو رہا ہے، چلے گئے۔ حضور نے دیکھا قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے، بولو تو صحیح، محبت سے بولو، ہو سکتا ہے ہماری قبر میں بھی جب آئیں تو رک جائے۔ ہر ایک کی قبر میں آتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا تھا قبر میں سرکار آئیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا انتقال ہونے لگا، فرمایا بھائی تمہیں پتہ ہے احمد رضا دنیا سے جا رہا ہے، میری جب قبر کھودو تو اتنی گہری کھودنا کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو سکوں۔ غلاموں نے، مریدوں نے، شاگردوں نے، رشتہ داروں نے، دوستوں نے عرض کی حضور یہ کیا، قبر تو اتنی گہری ہونی چاہیے کہ بندہ اٹھ کے بیٹھ سکے، اٹھ کے بیٹھ سکے، اور آپ فرما رہے ہیں اتنی گہری کھودنا میں کھڑا ہو سکوں، حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا، حدیث میں آتا ہے حضور قبر میں آتے ہیں، حضور قبر میں تشریف لاتے ہیں، اور احمد رضا یہ چاہتا ہے جب حضور قبر میں تشریف لائے تو میں حضور کے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں۔ اور آپ فرماتے ہیں قبر میں سرکار آئیں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یہ کہوں اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ میں حضور کے قدموں میں گروں گا اور کہوں گا فرشتوں اب نہیں میں اٹھوں گا، کیونکہ میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ حضور قبروں کے قریب سے گزر رہے تھے، رک گئے، کیونکہ رحمت للعالمین ہے۔ سارے محبت سے بولو کیونکہ، سارے بولو کیونکہ، پیچھے والوں کو بولنا نہیں آتا، کیونکہ رحمت للعالمین ہے۔ کیا ہی کرم ہو اگر جب ہماری قبر میں آئے فرشتے پوچھے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، او قبر والے بتا دنیا میں تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ جب فرشتے پوچھے ہم سے تو کیا کہا کرتا تھا تو آپ کیا کہو گے؟ ہر ایک کا اپنا انداز ہوگا عاشق کا، ہر عاشق کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ کوئی تو یوں کہے گا کہ میں تو یہ کہا کرتا تھا میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ۔ فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا تو میں کیا کہوں گا؟ میرا تو سب کچھ، میرا تو سب کچھ، میرا تو سب کچھ۔ اور کوئی کہے گا میں تو کہا کرتا تھا تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں، تے تیرے گیت گاواں، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، میں تو یہ کہا کرتا تھا۔ اور کوئی عاشق کہے گا قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں۔ ہر ایک کا اپنا انداز ہوگا، ہر ایک کا اپنا انداز ہوگا۔ عاشقوں کے رنگ اور ڈھنگ جدا جدا ہوتے ہیں۔ میرے حضور قبر کے قریب سے گزر رہے تھے، دیکھا قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو رک گئے، کیوں؟ کیونکہ سارے بولو رحمت
کیسے رحمت للعالمین ہیں. آپ تو غلام ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے جھومتے ہو، کبھی انگوٹھوں کو چومتے ہو، کبھی حضور کے نام پہ مال قربان کر دیتے ہو، اور وقت آئے تو جان بھی قربان کر دیتے ہو. کوئی عامر چیمہ مولوی نہیں تھا. ہاں غازی علم الدین کوئی عالم نہیں تھا، کوئی قاری، کوئی حافظ نہیں تھا، کوئی مفسر، کوئی محدث، ممتاز قادری کوئی عالم نہیں تھا. حضور کا ہر عاشق جو ہے حضور پر جان دینے کے لیے تیار رہتا ہے. ہاں ہر عاشق تیار ہوتا ہے. ایک ہم ہی نہیں اس کے چاہنے والے، اللہ بھی، فرشتے بھی، حوریں بھی، بشر بھی، جدھر دیکھیے ہے مشتاق نگاہوں کے، ادھر بھی ادھر بھی. حضور کے سارے عاشق ہیں، اور عاشق حضور پر جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. میرے حضور قبر کے قریب سے گزرے، رک گئے. اسی آقا علیہ السلام نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام قبر کے قریب سے گزرے، عذاب ہو رہا ہے، چلے گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے تو اسی قبر پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا. سارے بولو محبت سے بولو. یہ سبحان اللہ کی فضیلت تھوڑی نہیں ہے. سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ بولو. چلو بھائی، میں دعا کرتا ہوں کہ جو اللہ کو پاک کہتا ہے اللہ اسے گناہوں سے پاک کر دے. اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک فرما دے. اللہ پاک ہے. اور حدیث پاک میں میرے حضور نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے، اللہ تعالیٰ اسے 100 غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور اسماعیل کون ہے؟ حضور کے آباء و اجداد، حضور ان کی اولاد میں سے ہیں. اللہ اکبر. تو ہم ایک بار جب سبحان اللہ مل کے کہتے ہیں، کوئی 500-600 بار تو بن ہی جاتا ہے. پتہ نہیں کس کی محبت سے، محبت کی ادا، اور اندر سے جب اللہ کے عشق، حضور کے عشق میں، اللہ کے خوف میں، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، یہ آدھی رات کے وقت کسی کے منہ سے نکلے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تو اللہ کے فرشتوں یہ اکٹھے ہو کے مجھے کہہ رہے ہیں اللہ پاک ہے، جاؤ میں نے ان سب کو پاک کر دیا، میں نے سب کو پاک کر دیا. وہ بندہ جا رہا تھا نا دوزخ میں، فرشتے نے آواز دی، آدم علیہ السلام وہ دیکھو دوزخ میں جا رہا ہے، آپ کا بیٹا ہے. آدم علیہ السلام نے حضور کو آواز دی، یا رسول اللہ وہ دیکھو آپ کا امتی ہے دوزخ میں جا رہا ہے. حضور آگے بڑھے، او فرشتوں رک جاؤ. فرشتوں نے کہا حضور حکم ہو گیا اس کو دوزخ میں لے جانے کا. اللہ نے فرمایا میرا محبوب کیا کہتا، سنتے نہیں؟ جو میرا یار کہتا وہ کرو. فرشتے رک گئے. جی حضور. فرمایا کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ گناہ گار ہے، نیکیاں کم، گناہ زیادہ ہو گئے ہیں. فرمایا پھر؟ کہا دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں. فرمایا میرے سامنے تولو. ہاں کتابوں میں لکھا ہے میرے سامنے تولو. یا رسول اللہ. وہ کہتا ہے نا، ناصر شاہ نے لکھا، اے فرشتوں میرے اعمال نہ تولو، ٹھہرو پہلے دیکھو میرے سرکار کا ارادہ کیا ہے. میرے سامنے تولو. اس کی یا رسول اللہ تولے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا سنتے نہیں، جو حضور کہتے ہیں وہ کرو. تولے. جب عملوں کو تولا، حضور نے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا. اپنی آستین سے نکالا، رکھ دیا. جب وہ کاغذ کا ٹکڑا نکال کے رکھا، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا. شور بچ گیا محشر کے میدان میں. وہ ابھی جو دوزخ میں جا رہا تھا جنتی ہو گیا. فرشتوں نے کہا آئیے، جو کھینچ کے گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے. حدیث میں آتا ہے فرشتے پاؤں سے پکڑتے ہیں، منہ زمین پر گھسٹ رہا ہوتا ہے اور کھینچ کے لے جاتے ہیں دوزخ میں پھینکنے کے لیے. جو لے کے جا رہے تھے وہ بڑے ادب سے کہنے لگے حضور چلیے جناب، چلے جنت میں چلے. جنت کی خوشبوئیں آنے لگی. کہنے لگا ٹھہرو یار، تم جنت کے فرشتوں ٹھہر جاؤ.
ابھی میں حضور سے بات تو کر لوں. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, میرے آقا یا رسول اللہ, میری نمازیں میری عبادتیں بڑی تھیں, جو میں کر سکا وہ مجھے نہ بچا سکی, گناہ زیادہ ہو گئے. میرے آقا یہ کیا کاغذ کا ٹکڑا ہے, یہ کیسا کاغذ کا ٹکڑا ہے جس نے میری بخشش کرا دی. حضور فرمانے لگے, اے میرے غلام یاد کر, فلاں مقام پر, فلاں محلے میں, فلاں گلی میں, فلاں گھر میں یا مسجد میں, حضور نے فرمایا تو نے محبت سے مجھ پر درود پڑھا تھا. محبت سے, جو عمل محبت سے ہونا, محبت سے پوری توجہ سے, اس کا اجر ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو نے پڑھا تھا, میں نے لکھ لیا تھا. ہو سکتا ہے آپ کے دل سے, کسی کے دل سے محبت سے سبحان اللہ نکلے, محبت سے نکلے اور ادھر قبول ہو جائے. تو جب ایک کی قبول ہو گئی نا, وہ پیچھے جو بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کی ہو گئی, دائیں طرف بائیں طرف والے کسی کی ایک کی ہو گئی, تو انشاءاللہ سب پہ کرم ہو جائے گا. یہ بھی بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ان کے پاس آ کے بیٹھا تو ہے نا, ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھا تو ہے نا, لا یشقا جلیسہم, اوے جو ان کے پاس بیٹھ گیا وہ بھی بدبخت نہیں رہتا. ہاں, تو ہم اللہ کے ذکر اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں. کسی کی بھی محبت, کسی کی ادا, کسی کا ذوق, کسی کا شوق, اخلاص قبول ہو گیا تو بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. حضور فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے, جب واپس آئے تو قبر پہ رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا. پھر دیکھا قبر میں نبی ہے نا, ہمارا عقیدہ تو یہ ہے ہی نہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہوتا. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. خدا کا نبی قبر کے اندر ہو باہر دیکھ لیتا ہے, باہر ہو اندر دیکھ لیتا ہے, اور یہ حدیثوں سے ثابت ہے. حضور فرماتے ہیں, انہوں نے کہا یا اللہ یہ کیا, ابھی عذاب ہو رہا تھا, ابھی رحمتیں ہونے لگیں, کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ اے میرے عیسیٰ, یہ بندہ جو تھا ایمان والا تھا لیکن گناہ گار تھا, 4 سال پہلے اس کا انتقال ہوا, اور جب اس کا انتقال ہوا اس کی بیوی کے ہاں بچہ ہونے والا تھا, اور اس کے انتقال کے بعد بچہ پیدا ہوا. یہ گناہ گار تھا, اس وقت سے عذاب میں مبتلا تھا. آج اس کا بیٹا ابھی اس کی بیوی نے مسجد مدرسہ جو بھی اس وقت ان کا ادارہ تھا وہاں دین کا علم پڑھنے کے لیے داخل کروایا. اور جب استاد کے سامنے بیٹھا, استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اس نے یہ پڑھا کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے. جب اس کے بچے نے زمین پر یہ کہا کہ اللہ رحم فرمانے والا ہے, مہربان ہے, تو مجھے شرم محسوس ہوئی کہ اس کا بچہ زمین پر مجھے رحم فرمانے والا, مہربان کہے, اور میں اس کو زمین کے اندر عذاب دوں. میں نے اس کے بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اس پر سے عذاب اٹھا لیا. تو اس نیت کے ساتھ بسم اللہ شریف پڑھیں, صرف خالص اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے ماں باپ کو عذاب سے محفوظ فرمائے. جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی پڑھیں, جو انتقال کر گئے ان کے لیے بھی پڑھیں. اور بسم اللہ شریف کا ہم نے ختم پڑھنا ہے, یعنی چند مرتبہ ہم بسم اللہ شریف پڑھیں گے سارے مل کے, اور ماشاءاللہ وہ بھی تشریف فرما ہے, عامر نے بھی کلمہ شریف پڑھنا ہے. محبت کے ساتھ جو مرضی نیت کر کے پڑھ لیں.